اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیے، اس کو 21 دن تک روزانہ 313 مرتبہ پڑھیے اور پانی کے اوپر پھونک کر اس کو پیجیے۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو بظاہر لا علاج ہو، اس کے معالج، اس کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو کہ ہمیں اس بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیور نہیں مل رہا، تو اس دعا کو اتنی مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا حیران ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسانیت کو ایسی باتیں بتائیں جو آج لیٹسٹ سائنس ریسرچ کے بعد معلوم کر رہی ہے۔ مثلاً سائنس کہتی ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز پریونشن ہے، کہ آپ احتیاط کریں۔ چنانچہ آج کے زمانے میں جو مختلف بیماریاں انسان کو آ کر گھیر لیتی ہیں، ان کا آغاز اس بیکٹیریا سے ہوتا ہے جو انسان کے اکثر ہاتھ سے اس کے منہ کے ذریعے اس کے اندر جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وضو کا طریقہ بتا کر انسان کو صفائی ستھرائی اور بیکٹیریا سے حفاظت کا بہترین اور آسان حل بتایا۔ بیکٹیریا وہ چیز ہے جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی، مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سیکھنے والوں کو یہ بتاتے کہ آپ کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں لاکھوں کیڑے ہیں اور آپ ہاتھ کو بار بار دھویا کریں، تو یقیناً لوگ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے کہ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی ان کیڑوں سے جان چھوٹی یا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں سے اور توبہ کے ذریعے باطنی طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اسلام نے جہاں باطنی توبہ کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کی ترغیب دی، وہاں ظاہری طور پہ بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وائرل ڈیزیز کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس تھا، ایسا ایپیڈیمک تھا جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسمٹ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ طاعون کی بیماری تھی جو اس زمانے میں ہو جایا کرتی تھی، اور پورے علاقے بعض اوقات اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے اور تعداد اموات کی 100 میں اور ہزاروں میں پہنچ جاتی۔ تو اس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں، وہاں پر رہیں، توبہ استغفار کریں، اپنی ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال کریں، اور اگر وہ وہاں فوت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا ایک درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی منع فرما دیا کہ دوسرے علاقے کے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں۔ دیکھیے آج یہ بات میڈیکل سائنس نے ثابت کی کہ یہ وائرسز ہوتے ہیں جو کیریئر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی حالیہ کورونا وائرس کے اندر بھی ایسا ہی دیکھنے میں آیا کہ چائنا کے ایک شہر میں، ووہان میں، جب یہ وائرس ڈیٹیکٹ ہوا تو ووہان شہر کو سیل کر دیا گیا، وہاں کے لوگوں کو کنٹین کیا گیا تاکہ وائرس وہاں سے ٹریول کر کے باہر دوسری دنیا کے اندر نہ پہنچ جائے، دوسرے ملکوں میں نہ پہنچ جائے، اور وہاں پر لوگوں کو جانے سے منع کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ چیز جو آج لیٹسٹ میڈیکل سائنس سمجھا رہی ہے، 1400 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکاشنز ہمیں بتا دی تھی۔ چنانچہ اسلام نے وضو کرنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا اور دن میں 5 مرتبہ سکھایا، اس کے اندر تمام وہ پارٹس جو ہمارے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارا چہرہ ہے، ہماری گردن ہے، ہمارے پاؤں ہیں، اور جو سیمی ایکسپوز پارٹس ہیں جیسے ناک کے اندر کا حصہ یا منہ کے اندر کا حصہ، یہ کبھی ایکسپوز ہوتے ہیں اور کبھی ہڈن ہو جاتے ہیں، ان کو بھی دھونے کا طریقہ بتایا وضو کے اندر تاکید کے ساتھ۔ چنانچہ نماز کی حکمتیں تو بے تحاشا ہے جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بار بار وضو کرنے سے انسان بار بار ڈسٹ سے اور اس قسم کے وائرل ڈیزیز سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج ووہان کے اس کرونا وائرس کے بعد سب ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کی کوئی میڈیکیشن
دنیا کے سامنے نہیں آتی، اس کا کوئی کیور سامنے نہیں آتا، تو سب سائنٹسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس سے پریونشن حاصل کی جائے، بار بار ہاتھ دھونے کا، چہرے کو دھونے کا اور ایکسپوز پارٹس کو دھونے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو یہی وضو ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا۔ ہمیں قرآن کریم کے اندر ایک دعا ملتی ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ یہ آپ کو نیچے کیپشن میں بھی مل جائے گی، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیے، اس کو 21 دن تک روزانہ 313 مرتبہ پڑھیے اور پانی کے اوپر پھونک کر اس کو پیجیے۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو بظاہر لا علاج ہو، اس کے معالج، اس کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو کہ ہمیں اس بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیور نہیں مل رہا، تو اس دعا کو اتنی مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم تمام بیماروں کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں جسمانی شفا عطا فرمائے، ہمیں روحانی شفا بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کی حقیقت سے ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے اوپر احکامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ